نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ میرا نام عاصم علی خان ہے اور میں ایسوسی ایشن کے اندر بطور شرعی ایڈوائزر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ آپ نے اکثر تعلیمی اداروں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات انسان سے متعلق ہوں، اس حکم سے متعلق، ان احکامات سے متعلق علم کا حاصل کرنا ان کے ذمہ فرض لازم ہے۔ تو زکوٰۃ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور مالی عبادات میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے، اس سے متعلق احکامات کا جاننا، بنیادی مسائل کا جاننا ہر مسلمان مالدار کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ سوالات جو عام طور سے زکوٰۃ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کن چیزوں کی زکوٰۃ دیں اور کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اموال زکوٰۃ یعنی جن چیزوں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ صرف 4 ہیں۔ پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی، چاہے یہ دونوں زیورات کی شکل میں ہوں، ڈیلی کی شکل میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کی ملکیت میں ہے تو ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تیسری چیز ہے کیش، نقدی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، آپ کے پاس موجود ہو، بینک میں رکھی ہو، کسی کے پاس امانت ہو، کمیٹی کی شکل میں کسی کے پاس جمع ہو، بہر صورت کیش کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے مال تجارت، یعنی وہ چیز جس کو آپ نے خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کتنی بھی قیمتی چیز ہو، پلاٹ ہو، گاڑی ہو، مکان، موبائل، کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف یہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر یہ نصاب تک پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرے سوال یہ پوچھے جاتے ہیں کہ اب ان چیزوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، کب نکالیں؟ تو دیکھیے، یہاں پر بنیادی طور پر ہم ایک غلطی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ پہلی دفعہ مالدار بنے، اس پر جب چاند کے حساب سے 1 سال پورا ہو جاتا ہے، وہ تاریخ دوبارہ آتی ہے، چاہے رمضان ہو چاہے رمضان نہ ہو، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق رمضان سے نہیں۔ تو اس تاریخ کو آپ کے پاس ان 4 چیزوں سے جتنی چیزیں موجود ہیں ان کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اس میں سے کچھ مال وہ ہوگا جو 2 مہینے پہلے آیا ہوگا، کچھ 6 مہینے، کچھ 2 دن پہلے آیا ہوگا۔ تو ہر مال کا الگ الگ سال کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس کے حساب سے جیسے ہی سال پورا ہوا آپ کے اوپر زکوٰۃ کا دینا ضروری ہو جائے۔ باقی کیلکولیشن کیسے کی جائے گی اس کی؟ تو جتنا بھی مال آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ مالیت کا اندازہ کریں، معلوم کریں اس کی مالیت کتنی بنتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے اس کو مائنس کریں، اس کے بعد جو بھی رقم بچتی ہے، جو بھی مالیت بچتی ہے، اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دیجیے تو 2.5% نکل آئے گا۔ یہ آپ کی زکوٰۃ ہے۔ یکمشت دینا چاہیں ضرور دیجیے، اگر آسانی اور سہولت کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سال پورا ہونے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم سوال یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں؟ تو دیکھیے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا جائز نہیں، اور ایک پہلو یہ کہ کس کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلے ہم بہتر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف اور سب سے افضل مصرف آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی آپ کے سگے بہن بھائی، ان کی اولاد، چاچا، پھوپھی، تایا وغیرہ۔ البتہ ہاں، اپنی اولاد کو اور اپنے والدین کو اور والدین کے والدین کو، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل اور بہترین ہے، چونکہ اس میں آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ملتا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ امور، وہ چیزیں، وہ ادارے ہیں کہ جہاں پر دوہرا کام ہو رہا ہو، جیسے مدارس ہیں۔ ایک طرف دینی تعلیم کے اندر آپ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ثواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ رفاہی ادارے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں زکوٰۃ کا لگانا ایک طرف زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور ان اداروں کا جو نیک مقاصد ہیں ان کی تکمیل میں آپ کا رول پلے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو بہتر سے بہتر مصرف میں استعمال کریں۔ تو یہ تو بہتری کی حوالے سے بات تھی۔ باقی ہم دیکھیں کہ کہاں دینا جائز ہے، کہاں دینا جائز نہیں۔
تو دیکھیے آپ دو قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. بعض اوقات آپ افراد کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور بعض اوقات آپ کسی ادارے کے کاؤنٹر پہ جا کے زکوٰۃ جمع کرواتے ہیں یا اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں افراد کو تو صرف 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہو. اگر وہ مسلمان نہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگرچہ وہ بہت ضرورت مند ہو، اس کو زکوٰۃ دینے سے آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو. سیکنڈ چیز، اس کا تعلق سید گھرانے سے نہ ہو، وہ خود سید نہ ہو. اگر آپ سید کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس صورت میں ثواب بہت ہوگا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور تیسری اور اہم آخری چیز یہ ہے کہ وہ مالدار نہ ہو. اور مالدار ہونے سے مراد شریعت کی نظر میں جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی مالیت کے برابر اس کے پاس سونا، چاندی، نقد پیسے، بیچنے والا سامان یا ضرورت سے زائد سامان، ٹوٹل 5 چیزیں ملا کر صاحب نصاب اگر بن جاتا ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دیکھیے ضرورت مند ہونا اور چیز ہے اور مستحق زکوٰۃ ہونا اور چیز ہے. ایک صاحب ہے جن کے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور صاحب نصاب ہے لیکن ان کے علاج کا خرچہ 15 لاکھ روپے ہے، تو ایسے شخص کو ہم ضرورت مند ضرور کہیں گے لیکن مستحق نہیں کہیں گے. اگر ہم نے ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اداروں کو تو بنیادی طور پر صرف ایک چیز کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا اس ادارے کے اندر باقاعدہ شریعہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. کچھ حضرات ہیں جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، کیا ان کے پاس شریعہ سرٹیفکیٹ موجود ہے، کیا ان کے پاس کسی معتبر دینی ادارے کی طرف سے، دارالفتہ کی طرف سے فتویٰ موجود ہے یا نہیں. اگر ایسا ہے اور آپ نے وہاں زکوٰۃ ادا کر دی، آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری آ جاتی ہے ادارے کے اوپر. ہمارے یہاں عام طور سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے ظاہری کاموں کو دیکھ کر کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم زکوٰۃ حوالے کر دیتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ بھئی یہاں پر زکوٰۃ اپنے مصرف پہ استعمال ہوئی یا نہیں ہوئی تو عام طور سے ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں، ادارہ غلط استعمال کرے گا تو وہ ذمہ دار ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ادارے میں باقاعدہ نظام نہ ہونے کے باوجود آپ اپنی زکوٰۃ کسی ادارے میں دیں تو وہ زکوٰۃ ادا اگر جگہ پہ نہ لگی تو آپ کے ذمہ دار ہوئے. الحمدللہ SACHN جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ایک ادارہ ہے اور جہاں پر ننھی جانوں کو بچانے کے لیے شب و روز محنت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ افضلیت والا پہلو بھی موجود ہے. اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو یہاں ادا کرتے ہیں تو یہاں پر 2 اجر ہوگا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا انسانیت کی خدمت کا. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس نے ایک جان بچائی ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اور الحمدللہ یہاں پر شریعہ ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے. علماء کرام کی زیر نگرانی زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں استعمال کرنے کا پورا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ زکوٰۃ کو اس کے بہتر مصارف میں استعمال کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. پاکستان زندہ باد.